ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ورواه مسلم أو كما قال عليه السلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشیں ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم موقر حاضرین و سامعین جمعہ، اس وقت خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سے 3 مقامات کی آیتیں اور پھر 2 حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں وارد ہوئی ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں کچھ باتیں شریعت کے آئینے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، باراتری اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہوں کہ جس نے ہمیں اور ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا آپ کا اور ساری مخلوقات و کائنات کا منظم ہے، بہتر نظام کرنے والا، ان کا تدبیر کرنے والا ہے. درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر. حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کے حالات بڑے ہی ناگفتہ با بنے ہوئے ہیں. مسلمان ہر چہار جانب سے ستائے پریشان کیے جا رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کی یہ کہانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور چونکہ ہم اور آپ ایک ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی حتی الممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو حالیہ فتنہ ہے معاشرے میں، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا پر، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی امامت اور ان کی خلافت کو مشکوک قرار دیا جائے اور اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر اور
نبی کے رشتہ داروں کا، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر دیگر صحابہ کرام کو تنقیص اور ان کی ذات کو برائی کا نشانہ بنانے کی کوشش ناروا کی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا عنوان فضائل آل بیت رسول و مناقب اصحاب رسول رکھا گیا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جس فرد یا قوم میں کوئی پریشانی حالیہ ہو، کوئی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو، اور وہ فرد اور قوم چاہتا یا چاہتی ہو کہ وہ مشکلات سے نکل جائے، پریشانیوں سے دور ہو جائے، اس کا مستقبل سنور جائے، تو ایسے فرد یا قوم کے لیے ضروری ہے کہ پاسٹ اور گزرے ہوئے اصحاب اسلاف کی تواریخ کا اثر نو ورق گردانی کرے، پھر سے پڑھے، خاص طور سے صحابہ کرام کی تاریخ کو پھر سے دہرائے، پڑھ لے، تاکہ ان کے ذریعے سے، ان کی تواریخ سے اپنے آپ کا مستقبل سنور جائے اور بہرا روی سے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم بھی ایسے ہی ایمان لائے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر انہوں نے ایمان لایا ایسے ہی جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، کیونکہ ہدایت یافتہ گروہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو متعین فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بینہ کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ بہرحال ان تمہیدی کلمات سے میرا مقصود یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے حالات درست اور ٹھیک نہیں نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور سے آئے دن ایک نئے فتنے سے ہم اور آپ رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اپنے مستقبل کو کس طرح سے سنواریں، مستقبل میں کس طرح سے راہ راست پر قائم رہیں، اس کے لیے اللہ نے شریعت میں صحابہ کرام کو معیار بتایا ہے۔ اس لیے آل رسول اور اصحاب رسول کی سی زندگی گزار کر ہی ایک بندہ مومن کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اب یہ آل رسول اور اصحاب رسول، اس کو لغوی اور اصطلاحی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ میڈیا پر جو ہے آ کر جوابات دینے لگتے ہیں، فلاں ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، انہیں خود ہی اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آل رسول اور اصحاب رسول میں فرق کیا ہے، کیا ان کے مقامات ہیں، کیا ان کے اللہ رب العالمین نے جو ہے عہدے اور درجے دیے ہوئے ہیں۔ اس سے لا علم ہو کر فتاوے جاڑنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ، اوروں کو بھی گمراہ کر بیٹھتا ہے۔ بہرحال آل اور اہل یہ مترادف ورڈ ہیں، اہل لغت نے اس کو مترادف گردانا ہے، یعنی ایک جیسے ہیں، کیونکہ اہل جو اصل میں آل ہی ہوا کرتا تھا۔ اہل جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، دو حمزے اکٹھا ہوئے، اس وجہ سے ایک حمزے کو گرا کر آل کیا گیا ہے۔ اور آل اور اہل میں بعض اہل لغت نے تفریق بھی کی ہے۔ آل کسی عزت و شرف والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آل استعمال کیا جاتا ہے،
چاہے اس کا عزت اور شرف دنیاوی حدود تک محدود کیوں نہ ہو، اور اہل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عزت و غیر عزت۔ اور عربی میں لغوی طور پہ اہل کے معنی والا ہوتا ہے، اہل الرجل کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی ایک ایسا آدمی جو اہل والا ہے، بیوی والا ہے۔ اور جب اہل کو کہا جائے اہل بیت، اس سے مراد یہ ہوگا کہ گھر والا۔ اب اس کو اہل بیت رسول یا آل بیت رسول کہیں تو وہ مراد ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خاندان والے اور قبیلے والے۔ اس میں علماء نے کافی بحث کی ہے، کافی اختلاف کیا ہے کہ کیا تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں، جتنے بھی آپ کے اہل بیت تھے، خاندان والے تھے، یا وہ لوگ شامل ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہی داخل ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ عبد المطلب کی جتنی خاندان ہیں بنو ہاشم کی، وہ تمام شامل ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو محدود کیا ہے، اہل میں آپ کے اہلیہ یعنی ازواج مطہرات شامل اور داخل ہیں۔ بہرحال اس اختلاف اور مختلف قول کا حل اور نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر وہ فرد، بنی عبد مناف اور بنی عبد مطلب کا ہر وہ فرد جو ایمان سے روشناس ہوا، ایمان لایا، جو اسلام میں داخل ہوا، وہ تمام ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ازواج مطہرات تھیں اور آپ کے بعد بھی امہات المومنین ٹھہری، وہ تمام کے تمام لوگ آل بیت رسول میں داخل اور شامل ہیں۔ اب رہ گئی بات اصحاب رسول، یہ تھوڑا فرق ہے۔ آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جیسے کہ آپ نے سنا۔ اصحاب رسول، اس کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک تعریف نقل کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے اور آپ کی زندگی میں بھی با ایمان رہے، آپ کے گزرنے کے بعد بھی ایمان پر قائم رہے، اور ایمان کی حالت میں ہی ان تمام کا انتقال ہوا، وہ تمام لوگ اصحاب رسول میں شامل اور داخل ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس میں تعریف میں اور تشریح بیان کی ہے، چاہے صحابی نے غزوہ کیا ہو نہ کیا ہو، وہ صحابی ہے، چاہے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ کی حاصل ہو یا ساری زندگی کی حاصل ہو، وہ بھی صحابی ہے، چاہے بصارت دنیاوی یعنی دنیا کی آنکھ سے اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ بھی صحابی میں داخل اور شامل ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے، ایمان پر قائم اور دائم رہے، اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، وہ تمام کی تمام صحابہ کرام کی فہرست میں داخل اور شامل ہے۔ اب دونوں کے فضل، آل رسول اور اصحاب رسول، آپ ایک نقطہ پہلے سمجھ لیں۔ بعض روافظ کی جانب سے اور روافظ کے ہمنوا کی جانب سے یہ اعتراض اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں، جو خاص طور سے اہل توحید ہیں یا عام مسلمان ہیں، ان کے اسٹیجوں پر آل بیت رسول کی تعریف و توصیف نہیں بیان کی جاتی ہے۔ ان کے بیانوں میں آل اطہار رسول کی جو ہے عزت جو ہے اس کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، ان کی درجے کو اچھالا نہیں جاتا، بلند نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی اور غلط پروپیگنڈا ہے۔ جتنا آل رسول کا احترام، عزت اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور سے اہل توحید کرتے ہیں، اتنا آل رسول کی عزت و توقیر روافظ اور شیعہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانی نہیں بلکہ شواہد کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے کہ اگر اصحاب رسول، آل رسول کا احترام، توقیر اور عزت کسی نے کیا ہے تو اہل السنہ میں اہل توحید نے کیا ہے۔ اور اگر اصحاب رسول یا آل رسول کا سہارا لے کر
آل بیت کا سہارا لے کر صحابہ کرام کی تنقیص اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کسی نے کی ہے تو روافض اور شیعوں نے کی ہے. اب پھر انہی کی جانب سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ اہل بیت کو نہیں جانتے ہیں, یہ اہل بیت کے فوائد فضائل اور مناقب نہیں بیان کرتے ہیں. آئیے تھوڑا سا آل رسول کی اہمیت کو جان لیں. آل رسول کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو مہینوں لگے, اتنے فضائل ہیں. آل رسول کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم, ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے درمیان جحفہ کا ایریا آتا ہے, اس جگہ پر خم نامی ایک جگہ ہے, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگوں, میں تمہیں اپنے خاندان کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں, میرے خاندان کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, یعنی میرے خاندان کا پاس و لحاظ کرنا, آل رسول کا عزت و توقیر کرتے رہنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. اور اس وصیت پر اگر دیکھیں آپ تو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک کے جتنے بھی اہل ایمان ہیں قائم اور دائم ہیں. پروپیگنڈا کچھ بھی کر دیا جائے, شوشہ کچھ بھی چھوڑ دیا جائے, حقائق اور تواریخ کچھ اور بیان کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض روافض سے ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی, اور دیگر صحابہ کے چند کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایمان سے دور اور مرتد تک کے الفاظ کہتے ہیں. اعاذنا اللہ منہ, اللہ محفوظ رکھے. ہم ایمان والے ہیں, آل رسول کو نہیں جانتے ہیں. ایمان والے صرف آل رسول کا تذکرہ سنتے و کرتے رہتے ہیں, حقائق سے ناواقف ہیں. ان کے احترام, عزت و توقیر کو اللہ نے جو مقام دیا ہے, ان مقامات سے ہم ناواقف بھی ہیں اور لا علم بھی ہے. اسی وجہ سے غیر ہم پر جو ہے انگلی اٹھا رہا ہے, روافض بھی ہم پر جو ہے سینہ تانے کھڑا ہے. کیا ہے اہل بیت رسول کی اہمیت؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وصیت سنی. آپ دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو حق چھین لیا تھا. یہ روافض کا کہنا ہے. امامت کے حقدار حضرت علی تھے, وصی اللہ حضرت علی تھے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا اور غضب کر لیا اور دل میں دشمنی رکھی. یہ ان کے الفاظ ہیں روافض کے, اسلام دشمن سازش کے, اور حقائق کچھ اور ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وصیت کرتے ہوئے تاریخ کے الفاظ ہیں جو حضرت ابوبکر کی وصیت تھی بہت ہی اہمیت کی حامل. وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں, اے لوگوں, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی, تقوی کی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کے بارے میں ان کے حقوق کے خیال رکھنے کی. یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے امامت غصب کر لی تھی. استغفر اللہ. آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ بے تکی باتیں اور بے سر و پیر کی باتیں شریعت کی عین مخالف ہے. قرآن بھی دلائل میں موجود ہے, حدیث بھی دلیل میں موجود ہے. پہلے تو قرآن دلیل اس بنا پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, اے ابوبکر جائیے تاریخ کھنگال ڈالیے. تاریخ کی کسی بھی کتاب سے نہیں ملتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور شخصیت موجود ہو. یہاں تک کہ شیعوں کی کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ اس غار ثور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسری شخصیت جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. شیعوں نے بھی کہا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کون؟ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, سنا بس, لوگوں کو حقائق نہیں معلوم ہے. آل بیت رسول یا اطہار بیت رسول کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے پیچھے پڑھ کر
ہمارے اسلاف صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابو بکر صدیق کا خطاب دینے والے، صدیق کا خطاب دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو شکایت ہے حضرت ابوبکر صدیق سے تو شکایت کیا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ سے، انہوں نے ہی آپ کو صدیق کا خطاب دیا تھا۔ اگر کسی کو شکایت ہے حضرت ابوبکر کی امامت سے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت پر کھڑا کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت ناساز تھی، آپ جب زندگی کے آخر ایام میں علیل تھے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ نماز کے لیے جاؤں، نہیں جا پا رہے تھے۔ حضرت بلال، تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، احادیث بھری پڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس آ کر دستک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے ہیں، امہات المومنین خاموش بیٹھی ہیں۔ یہ معاملہ 3 بار ہو جاتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں، جواب بتایا جاتا ہے کہ اے بلال کئی مرتبہ آ کے دستک دے چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی، جائیے بخاری مسلم ابو داؤد کتاب پڑھ لیا حدیث کی۔ اور آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، یہ جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے ہمنوا، یہ جو ہے محدود باتیں قرآن سے لے کر یہود و نصارہ کی طرح بعض احادیث سے لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بعض احادیث سے جو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم کے شان میں ان کی عظمت اور جلالت پر دلال کری ہیں، ان حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، آپ جانتے ہوں گے، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، انٹرنیٹ پہ جو ہے موجود ہے، وہ شخص اپنے آپ کو حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ یاری ہوتی تو اللہ کے شریعت کے مخالفت میں ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ یہ اللہ یاری نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی ہے۔ حسن اللہ یاری جو کہے اگر حضرت حسن کی طرف تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، حسن اللہ یاری، لیکن یہ نعوذ باللہ پلید ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا اپنا ایمان تو ثابت کر دیں، تو اپنے والد کی ہی اولاد ہے، تو اپنی ولدیت تو ثابت کر دے۔ یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو تو اپنے ولدیت ثابت کرنے میں کوتا ہے، تو حضرت ابوبکر کے ایمان کی بات کرتا ہے۔ جائیے حضرت ابوبکر کا ایمان پڑھیے حدیث سے، قرآن سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پر کھڑا کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی کروائی، بعد میں آپ نے کہا کہ ابوبکر اس پر کھڑے رہو۔ جب حضرت ابوبکر ہٹ رہے تھے تو کہا نہیں، آپ کھڑے رہو۔ آپ نے ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ اعتراض کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ پر کریں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو امامت پر کھڑا کرنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لوگوں کو حقائق نہیں معلوم ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت اطہار کی شان میں کہا ہے، ایک بات تو یہ کہ میں نے جو بتائی کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے، پاسداری کی جائے۔ کتنا خیال تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نماز عصر سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں امامت کرا کر، دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ۔ نقطے کی بات آپ کو درمیان میں بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اصحاب رسول جو تھے، صحابہ کرام اور آل رسول کے درمیان دلی بغض تھا، دلی عداوت تھی۔ حضرت علی نے اور دیگروں نے چھپا کر رکھا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بات بالکل اس کے برعکس نظر آئے گی۔ کیوں؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر میں اشارت میں بتا دوں۔ آپ دیکھیں گے تو جتنے آل رسول ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا رشتہ اصحاب رسول میں ضرور ہوا ہے، اور جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان میں سے کسی کا نہ کسی کا رشتہ ضرور آل رسول میں ہوا ہے۔ یہ دشمنی نہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی تھی رضی اللہ عنہ، اور یہی نہیں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں میں نام ابو بکر و عمر کیوں رکھا تھا؟
کیونکہ دونوں میں مودت تھی، محبت تھی، دشمنی نہیں تھی. اسی لیے تو حضرت ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. اب شیعہ روافض ہے، حقائق سے لوگوں کو لا علم رکھنا ہے تو علی اکبر اور علی اصغر کے نام سے یاد کرتے ہیں. علی اصغر، علی اکبر. علی اکبر یعنی حضرت علی کا بڑا بیٹا. نام لینا ان کی زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا تھا، اور علی اصغر نام لینے سے چھالے پڑتے ہیں اس لیے کہ حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا رضی اللہ عنہما. بہرحال یہ کوئی دشمنی نہیں تھی، دلی دشمنی کچھ بھی نہیں تھی، آپس میں محبت، الفت، مودت کوٹ کر بھری پڑی تھی. ایک مثال، حضرت حسن کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق امامت کر کے عصر کی آئے ہیں، حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، اور کاندھے پر بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ حسن تمہاری شبیہ تمہارے نانا جناب محمد رسول اللہ سے ملتی ہوئی ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہے، یہ منظر دیکھنے کے بعد مسکرا رہے ہیں اور ایک الفاظ نہیں نکالتے. یہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت تھی، قربت تھی، احترام تھا، عزت تھی. یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصحاب آل بیت رسول کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے اہل و عیال اور میری رشتہ داری، میرے اہل و عیال اور میری رشتہ داری اور قرابت داری میرے نزدیک آل رسول سے زیادہ افضل قرابت داری نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار جو ہیں، قرابت دار جو ہیں، یہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اہم آل رسول کے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، جن کو شیعہ اور روافض نعوذ باللہ غاصب اور فلاں نعوذ باللہ کیا کیا جملے کہتے ہیں. بہرحال اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بات بالکل برعکس نظر آتی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کی طرف آتا ہوں اور بات سمیٹتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں بے غاصب ولایت کہتے ہیں. حضرت علی کی ولایت کا غاصب بتاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات ملتے ہیں جو اصحاب رسول، آل رسول کے احترام اور توقیر میں ہیں. ایک دو نہیں، کئی. پہلی چیز بڑے نکتے کی وہ یہ ہے ذہن نشین رکھنے کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر کیے تھے. یہ وظائف کا سلسلہ جو ہے نا، وظیفہ جس کو ہم پینشن یا اسی طرح سے جو ہے نوکری کا جو ہے عوض یا جو ہے ڈیوٹی کا عوض بدلہ جو کہیں گے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شروعات ہے. حضرت عمر نے وظائف مقرر کیے تھے. وظائف مقرر کر رہے تھے، دو نقطے ملتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جن کو روافض جو ہے مختلف لعن طعن کے الفاظ سے پکار رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اگر ترتیب وار نام رکھے تھے وظائف تقسیم کرنے کے لیے تو حسب و نسب کے اعتبار سے رکھا تھا، اور سب سے پہلے آل رسول کا نام رکھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ عمر فاروق آپ کا نام رکھا جائے؟ امیر المومنین تھے نا، لوگوں کی جو ہے ان کو تبرہ کرتے ہوئے بڑا برا کہا ہے. اگر چاہتے تو سب سے پہلے اپنا نام رکھتے تھے، لیکن کہا نہیں، سب سے پہلے آل رسول کا نام آئے گا. حسب نسب ان کا زیادہ معزز محترم ہے، ان کا نام رکھا گیا. اس کے بعد پھر کہا گیا آپ کا نہیں، بولے اس کے بعد دیکھیے سلسلہ کہاں تک بنو عدی کا آتا ہے، جب بنو عدی کا نام آئے تو اس میں میرا نام رکھ دینا. عمر کا وہی مقام ہے جو اللہ نے اسے رکھ دیا ہے. بس کسی کا مقام ہمارے اسلاف نے نہ چھینا ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، اور نہ کسی صحابی نے. اور یہی نہیں، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تاریخ کے بڑے موٹے موٹے شواہد موجود ہیں، عوام اور جو ہے لوگ اس سے ناواقف ہے، اسی لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، خاص طور سے نوجوان طبقہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتے تھے. دو وجہ تھی، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آل رسول میں سے ہیں. ایک وجہ بڑی یہ تھی
کہ حضرت ابن عباس کو اپنی محفل میں بٹھاتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس جو تھے، عبداللہ ابن عباس، بڑے فقیہ تھے، جانکار تھے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیہ کلمات دیے تھے، اللہ اسے علمہ فی التاویل، تعویل دے دے، اللہ تفسیر کا علم اسے عطا کر۔ اسی لیے آپ دیکھ لیے تفسیر میں پہلی کتاب ہے تفسیر ابن عباس۔ بہرحال ان کو اپنی مجلس میں اس لیے بھی بٹھاتے تھے کہ آل رسول میں تھے۔ جب حصہ ترکے کی بات آ رہی تھی، جب وظائف میں تقسیم کی بات آ رہی تھی، تو جو ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے نام کو اصحاب بدر کی مناسبت سے جوڑا تھا۔ یعنی جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو جوڑا گیا تھا، حضرت عمر نے جوڑ لیا تھا اصحاب بدر میں۔ کیوں؟ اس کا اعتراض ان کے بچے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا تھا۔ ابا جان، اگر عمر کی بات ہے تو جتنے بڑے وہ تھے میں بھی تھا، اگر ان کو بدری میں داخل کیا جا رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ قربان جائیے حضرت عمر فاروق امیر المومنین ثانی پر، کہتے ہیں بیٹا تو عمر کا بیٹا تو ہو سکتا ہے تو، لیکن ان کے جیسا نانا تو نہیں لا سکتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جملے تھے، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ یعنی تو برابر عمر میں ہو سکتا ہے، اپنی عمر کے اعتبار سے برابر ہو سکتا ہے، رتبے کے اعتبار سے جو آل رسول کو رتبہ ملا ہوا ہے، اے ابن عمر تجھے وہ رتبہ حاصل نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو اہل تشیع اور خاص طور سے روافض کی جانب سے شوشے کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر، وہ عمر، وہ عثمان رضوان اللہ اجمعین نے ولایت کو غصب کیا تھا، اور علی ہی جو ہے پہلے نمبر ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں بھی یہ مشہور کیا جاتا ہے، اور لوگ لا علمی میں پڑھتے دمادم مست کلندر، علی کا نعوذ باللہ علی کا پہلا نمبر نہیں۔ شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کو پہلے نمبر پر کھڑا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دوسرے نمبر پر علی الاطلاق ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اور یقین جانیے حضرت علی نے نہ اپنی زندگی میں اور نہ اپنی زندگی میں صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر عمر عثمان کی حاضری میں اور نہ ہی ان کی غیر حاضری میں کبھی بھی کوئی ایک اعتراض نہ حضرت ابوبکر پہ کیا ہے، نہ حضرت عمر پہ کیا ہے، نہ حضرت علی پر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب حضرت علی سے نہیں ملتا ہے اعتراض، تو پھر آج اعتراض بنانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہ تاریخ کو مٹانے اور مسخ کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے جو اسلام دشمن سازشیں جو ہے عناصر کر رہے ہیں۔ ان عناصر سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خاص طور سے جب میڈیا پر چلیں تو بہت پھونک پھونک کر، سمجھ بوجھ کر قدم رکھیں، سنیں بھی تو غور فکر سے سنیں، اور ایسے کسی بھی شخص کی بات کو سننے سے گریز کریں جس کے بارے میں آپ حق و باطل کا پیمانہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں فتنے قطروں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں اس میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں نوجوان کا جو طبقہ ہے کئی فتنوں میں پڑا ہوا ہے، خاص طور سے اہل توحید میں بھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہے مرزا انجینئر کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے نامعلوم کتنے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری دور میں فتنے جب بڑھیں گے تو توجہ تشرف الیہا، دیکھنے کا، جھانکیں گا کیا ہے، دیکھوں تو صحیح، دیکھتے دیکھتے دیکھتا ہی رہ جائے گا اور گمراہی میں پڑ جا رہا ہے جیسے کہ لوگ پڑ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ہمارے جو آل رسول ہیں ان کا احترام، عزت اور توقیر کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر چلنے والا بناوے، اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے والا بناوے، ان کے بلا اختلاف اور بلا تفریق ہر ایک کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔
اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم اور ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین دشمن عناصر جتنے بھی ہیں اللہ رب العالمین ان عناصر سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما لے. ہماری آل اولاد کی جو ہے حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین دشمنان اسلام سے اسلام کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی امداد و نصرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہوں اللہ رب العالمین ان کی بھی امداد اور نصرت عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو مقروض ہوں اللہ ان کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین جو رزق حلال کے لیے پریشانی سے دوچار ہوں پروردگار ان کے لیے رزق حلال میں برکت اور کشادگی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے والدین ہوں جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہو الہ العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے. الہ العالمین رب کائنات ہمارا اختتام بھی خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.